أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا اور ایسا دین ہم کو عطا فرمایا ہے جو دین معتدل ہے، اعتدال والا دین ہے، جس میں افراط و تفریط نہیں ہے. اور پھر نبی بھی ہمیں ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک ایک بات دین کی کھول کر بیان فرما دی ہے. وہ چاہے ہماری جس ضرورت سے متعلق بات ہو، تجارت سے متعلق ہو، لین دین سے متعلق ہو، قرض کے لین دین سے متعلق ہو، ان تمام باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ بھی اصل میں ایک خاص موضوع سے تعلق رکھتی ہے. عام طور پر لین دین ہوتا ہے، قرضے لیے جاتے ہیں. شریعت نے اس میں بھی ہمیں ایک حکم یہ دیا ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. جب تم میں سے کوئی شخص کسی سے قرض لے تو ایک تو یہ کہ اس کی مدت متعین ہونی چاہیے کہ یہ کتنی مدت میں ہمیں پیسے واپس کرے گا. الی اجل مسمى. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کو لکھ لو، زبانی طور پر نہ ہو بلکہ جو کام کرو لکھ کر کرو. اور پھر اس پر آگے چل کر فرمائے کہ 2 گواہ بھی مقرر کر لو. اور مقصود شریعت کا یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر نزاع کا معاملہ پیش نہ آئے، لڑائی جھگڑا نہ ہو 2 مسلمانوں کے درمیان، بلکہ جو معاملہ بھی طے ہوا ہو اس کے مطابق معاملہ حل ہو جائے. تو اس لیے جب آپس میں کوئی لین دین ہو اس کا شریعت نے طریقہ یہی بتایا ہے کہ وہ معاملہ تم کرو اجنبیوں کی طرح. یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، کہ معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. جیسے 2 اجنبی ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، اس طرح اگر تم بہت گہرے دوست ہو یا عزیز رشتہ داری بھی قائم ہو تب بھی معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. لیکن جہاں تک معاشرت کا تعلق ہے، رہن سہن کا تعلق ہے تو تعاشروا کالاخوان، وہ بھائیوں کی طرح کرو. کوئی کسی کو 10 لاکھ روپے کھلا دے اس کی مرضی، اور کھا لے کسی سے تو اس کی مرضی. لیکن جب معاملہ کرو تو معاملے کو معاملے کے طور پر کرو. اگر تم کسی کو قرض دے رہے ہو تب یا قرض لے رہے ہو تب، دونوں صورتوں میں معاملہ اس طرح سے کرو کہ وہ لکھ کر کرو، اس پر باقاعدہ گواہ مقرر کرو تاکہ کل کو کسی صورت میں کوئی بات نزاع کی پیدا نہ ہو. دیکھیے شریعت اسلامیہ نے یہ تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے وہ ایسے ہی اعتدال والے ہیں. اور مقصود ان سب سے یہی ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان یا 2 جماعتوں کے درمیان تفریق پیدا نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی صورت ایسی نہ ہو. چنانچہ ایسی تمام صورتیں جو انسان کو لڑائی جھگڑے کی طرف پہنچاتی ہیں، شریعت نے بعض صورتوں کو باطل قرار دیا ہے، بعض کو فاسد قرار دیا ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں نزاع اور لڑائی اور جھگڑا ہے. اس لیے ہم تمام احکامات کو شریعت کی روشنی میں جب طے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا پیش نہیں آئے گا. ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملوں کو بہت آسانی کے ساتھ کرنے کی توفیق حکم دیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں نرم رہیں. اگر کوئی کسی کو قرض دے چکا ہے تو یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی قرض کا اجر و ثواب صدقے سے بھی بڑھ کر، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے غالباً کہ صدقے کا اجر و ثواب 10 گنا ہے، لیکن قرض کا ثواب 18 گنا ہے. اور پھر جو مدت مقرر ہے اس وقت تک تو یہ ہے، جب وہ مدت بھی نکل گئی اور آپ نے اس کو مزید مہلت دے دی تو اس کے بعد روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو الگ سے ملتا ہے. تو یعنی بے پناہ اجر و ثواب ہے اس کا جو معاملات ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں.
اگر اس کو ہم شریعت کی روشنی میں کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے باعث نجات بھی ہوں گے، باعث اجر و ثواب بھی ہوں گے، ہماری دنیا اور آخرت بنانے کا ذریعہ بھی ہوں گے۔ اس لیے ہم ان تمام معاملات کو جب کریں تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو معاملات کا اصول کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ طے کر لیتے ہیں، آپس میں جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ لڑائی جھگڑے کی صورت پیش آتی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں شریعت یہی چاہتی ہے کہ جب تم تجارت کرو تو پہلے شریعت کے تمام احکامات کو سیکھ لو، سمجھ لو، اور کون سی تجارت کر رہے ہو تم، وہ تجارت تمہارے مضاربہ کی ہے یا کوئی اور سی تجارت ہے، مشارکہ کی صورت ہے، لین دین کا کون سا معاملہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو، تو ہر ایک کا حکم الگ ہے۔ اس حکم کو سمجھو اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کرو۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ دو فریق جب مثلا تجارت کرنا چاہتے ہوں تو وہ ایسے ہی الٹ اپ شروع نہ کر دیں، بلکہ جو اہل علم ہیں اور جو ان معاملات کو خوب سمجھتے ہوں دینی اعتبار سے، ان کے پاس جانا چاہیے، اپنے معاملے کو ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ بھی ایک تو یہ کہ مسئلہ بھی بتائیں اور گواہ کے طور پر بھی آپ کے ہو سکتے ہیں کہ ان کو سامنے سارے صورت اور معاملات ہوگی تو وہ آپ کو مشورہ صحیح دیں گے کہ تم کون سا معاملہ کرو گے تو وہ شریعت کے مطابق ہوگا اور صحیح ہوگا۔ تو ایک طرف تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ قرض دینے کی فضیلت بیان فرمائی، اور دوسری طرف شریعت نے یہ کہا کہ جو قرض لے اسے چاہیے کہ اپنی نیت ٹھیک رکھے، یعنی قرضہ واپس کرنے کی نیت ہو، کھا لینے کی نیت نہ ہو کہ قرض لے لیا تو واپس کون کرتا ہے میاں۔ باقاعدہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا۔ تو قرضہ آج کل لیا جاتا ہے ہضم کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، اور وہ واپس نہیں کیا جاتا۔ تو بظاہر تو یہ ایک بڑی اچھا معاملہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ کو اکثر و بیشتر قرض لینے کی ضرورت پیش آتی تھی، اور لازم بات ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ جو قرض آپ لیا کرتے تھے عام طور پر مسلمانوں کی ضرورتوں پر اس کو خرچ کیا جاتا تھا، جہاد کی ضرورتوں پر خرچ کیا جاتا تھا، مسلمان جو مجاہدین ہیں ان پر خرچ کیا جاتا تھا۔ تو عام طور پر مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے، اور یہ قرض لینا بعض اوقات یہودیوں سے بھی ہوتا تھا، غیر مسلموں سے بھی آپ قرض لیا کرتے تھے۔ اور اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں کہ ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا اور اس نے وقت سے پہلے تقاضا کیا، صحابہ کرام کیونکہ اس نے تقاضا بڑا غلط طریقے پر کیا تھا، صحابہ کرام مشتعل بھی ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ ہم اس کو جواب دیں، آپ نے روک دیا کہ بھئی تم خاموش رہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس کا ساتھ دیتے، اس لیے کہ میں نے قرضہ لیا ہے اس سے، اور الٹا تم اس کو دھمکا رہے ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ نے منع فرمایا کہ اس سے میں نے قرض لیا ہے، اس کا مجھ پہ احسان ہے کہ اس نے قرض دیا ہے، تو تم مجھے اس کو مت دھمکاؤ، البتہ جو اس نے غلط طریقے سے مانگا وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ بھئی تم جس قسم کا اونٹ ہم نے لیا تھا اس قسم کا ایک اونٹ ان کو واپس کر دو۔ اب جب گئے دیکھنے کے لیے تو اس سے اعلیٰ اور عمدہ قسم کا اونٹ مل رہا تھا، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا وہی خرید لو۔ چنانچہ اس سے اعلیٰ عمدہ اونٹ خریدا گیا اور خرید کر پھر وہ دے دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سے قرض لو تو یہ طے نہ کرو کہ ہم تمہیں، یعنی یہ تو یہی طے ہے کہ جو لیا ہے وہی دو گے، لیکن اگر بغیر طے کیے ہوئے تم اس سے بہتر طریقے پر اس کو واپس کرو تو وہ انشاءاللہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر کسی سے قرض لیتے تھے تو جو قرض لیا ہے اس سے بڑھ کر آپ عطا فرماتے تھے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، البتہ یہ بات طے نہ ہو، جس طرح ہمارے ہاں اگر طے ہو گیا کہ 100 روپے دے رہا ہوں اور 150 روپے واپس لوں گا تو یہ سود ہو جائے گا، یہ ناجائز اور حرام۔ لیکن آدمی اپنے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے پیسے سے میں نے کام کیا ہے، اس کا پیسہ میری ضرورت میں کام آیا ہے، اتنے عرصے تک یہ اس پیسے سے محروم رہا ہے، تو اپنے طور پر حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اگر ہم اس کو اس قرض سے زیادہ ادا کر دیں تو انشاءاللہ اس میں شرعاً کوئی سود نہیں ہوگا، بشرطے کہ معاملہ طے شدہ نہ ہو۔ اگر معاملہ طے شدہ ہوگا تو پھر ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جو آج اس دور میں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتلائیں بھی، تاکہ بعض لوگ قرض دینے میں پریشان ہوتے ہیں اور دینے میں ہی پریشان ہوتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں بہرحال مسلمان کا فائدہ ہے۔ البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ بھائی آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے، آپ کی وجہ سے ذہن بار بار ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔
اگر سائن کرانے اندر تشریف لے جائیں، مؤذن صاحب کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، پھر تشریف رکھے. ایک جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تشریف فرما تھے. ایک جنازہ آیا اور آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھا دیجیے. آپ نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض وغیرہ تو نہیں تھا؟ تو بتایا گیا کہ اس پر کوئی قرض نہیں تھا. تو آپ نے نماز جنازہ اس کی پڑھا دی. اسی طرح ایک اور جنازہ لایا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ ان پر کچھ قرض تو نہیں ہے؟ کہا کہ اس پر 3 دینار قرض ہیں، لیکن انہوں نے اتنا 3 دینار تقریباً چھوڑے ہیں جو قرضے میں ادا کیے جا سکتے ہیں. تو آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی. ایک اور صاحب کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کچھ قرض تو نہیں؟ تو کہا کہ قرضہ ہے. تو فرمایا کہ ترکے میں اتنا مال چھوڑا ہے کہ قرضہ ادا ہو جائے؟ کہا کہ قرضے میں تو ترکے میں کوئی مال نہیں چھوڑا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم اس کی جنازہ تم خود پڑھ لو، یعنی آپ نے پڑھانے سے گریز فرمایا. تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو قرض ہے وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، آپ اس کی جنازہ پڑھا دیجیے. تو جب انہوں نے اپنے ذمے لے لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی. مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات بتلانے کے لیے کہ اگر کسی پر قرض ہو تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا. اور صحابہ سے کہا کہ تم خود پڑھا دو لیکن میں نہیں پڑھاتا، تاکہ لوگوں کو یہ بات ہو کہ جس پر قرض ہو اسے اپنا قرضہ ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے لوگوں کی رقم اینٹ کر بیٹھ گیا اور اب قرضہ ادا ہی نہیں کرنا، بلکہ بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ شکل بھی نہیں دکھاتے، پھر چپتے پھرتے ہیں. تو کم از کم آدمی مل لے، بتا دے کہ مجھے یہ مجبوری ہے، میں ابھی نہیں دے سکتا، تو دوسرے کو کچھ نہ کچھ تسلی ہو جائے. اب سامنے ہی نہیں آتے، یعنی قرض بھی دے دی، پیسہ بھی گیا اور جو دوستی تھی، محبت تھی، وہ بھی گئی. اسی لیے کسی نے کہا کہ القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے محبت کی قینچی ہے. اس لیے عام طور پہ لوگ اس کو دینے سے گریز کرتے ہیں کہ بھئی ہم پیسے سے تو جائیں گے، تم سے بھی چلے جائیں گے. تو اس لیے اسے گریز کرنا چاہیے. کسی سے اگر قرض لیں تو اس کو وقت پر ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام قرض لیا کرتے تھے لیکن وہ دینے کی نیت سے ہوتا تھا، اس لیے اس قرض پر بڑی فضیلت بھی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے کسی سے اور اس کی نیت ادائیگی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے انتظام فرما دیتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کا انتظام ہو جاتا ہے. اور بالفرض اگر کسی کا ادا نہ بھی ہو لیکن اس کی ادا کرنے کی نیت تھی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ قرضہ اپنی طرف سے ادا فرما کر اس کو سبکدوش فرما دیں گے. تو یہ دیکھیے یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو قرض تو لے رہا ہے لیکن اس کے دل میں دینے کی نیت ہے، کھانے کی نیت نہیں. آج ہم اپنی نیتوں پر غور کریں، کسی کے مال پر نظر ہے، دینے کا معاملہ ہوتا ہی نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام چیزیں بتلا دی ہیں کہ قرض لو تو واپس کرنے کی نیت ہے. اور مزید اس کی سختی دیکھیے. ایک موقع پر آپ تشریف فرما تھے، مسجد نبوی سے باہر آپ تشریف فرما تھے، ایک ایسے میدان میں جہاں پر جنازے لایا جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر نماز جنازہ پڑھاتے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے لیے الگ سے ایک میدان مقرر تھا. جنازہ وہاں میت اور جنازے وہاں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جنازہ پڑھایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں احناف کے ہاں بھی مسجد میں عام طور پر نماز جنازہ ادا نہیں کی جاتی، بلکہ مسجد سے متصل جو جگہ ہوتی ہے، اگر جگہ ہے بشرطے کے، وہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. وہ بھی اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی معاملہ تھا. بہرحال آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور آپ کے چہرے پر تشویش کے آثار ظاہر ہوئے. صحابہ کرام آپ کی کیفیت دیکھ رہے تھے اور پھر آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ اکبر، یعنی کتنی سخت وعید نازل ہوئی اور آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. صحابہ کرام کوشش کرتے تھے کہ آپ سے سوال نہ کریں بلکہ آپ خود ہمیں بتلا دیں جو بتلانا ہے. اس سے گریز کرتے تھے سوال کرنے سے، بچنے سے. وہ رات گزر گئی اور آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. تو دوسرے دن بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات نازل ہوئی تھی جو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑی سخت وعید ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مجھ پر جو وحی نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص جس نے کسی سے قرضہ لیا ہو اور پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے
اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے پھر زندگی عطا فرمائے اور پھر شہید ہو جائے اور پھر زندگی عطا فرمائے اور پھر شہید ہو جائے، لیکن اس نے اگر قرض ادا نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا عمل کہ اپنی جان اس نے اللہ کے سپرد کر دی، شہید ہو گیا، لیکن چونکہ قرض کا معاملہ صاحب حق کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرمائیں۔ اور غالباً یہ اس شخص کا معاملہ ہے جس کی دینے کی نیت نہ ہو یا کوئی نہ کوئی دل میں فطور ہو، ورنہ تو آپ یہ سن چکے ہیں کہ اگر دل میں دینے کی ادائیگی کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی فرما دیتے ہیں، یہاں نہیں تو وہاں پر عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال بڑی سخت وعید ہے کہ قرض آدمی لے لے اور قرض لینے کے بعد اس کی ادائیگی نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہی پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے، تو کیا اس کا یہ عمل جنت میں جانے کے لیے کافی ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے یہاں تک کہ شہید ہو جائے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ بات سن کر لوٹنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ سنو، اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے جبریل امین نے بتلائی۔ تو بہرحال یہ جو احادیث میں نے اس سلسلے کی بیان کی ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ تجارتی لین دین، دوسرے قرضے ہم لیتے ہیں اور لینے کے بعد واپسی نہیں کرتے، ادا نہیں کرتے، یہ بہت ہی سخت ترین وعید کی بات ہے اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں کیا ارشادات ہیں، اس لیے کہ بڑی سخت وعیدیں ہیں اس سلسلے میں۔ جہاں قرضے کی فضیلت ہے دینے کی، وہیں پر قرض کو صحیح طریقے پر ادا کرنا بھی ضروری ہے، ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں دونوں سامنے صورتیں رکھنی چاہیے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو آدمی اول تو لینا۔ ایک روایت میں غالباً یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے رسوا کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اسے قرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ وہ ایسا قرض ہوتا ہے کہ جس کی ادائیگی کا متحمل بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے بغیر کسی ضرورت کے قرض سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی ضرورتاً قرض لینا ہی پڑ جائے تو اس میں ایک تو نیت کو اپنی درست رکھے کہ قرض ادا کرنا ہے، واپس کرنا ہے بھائی، اور کوشش کرے کہ جو وقت مقررہ اس کے لیے طے ہوا ہے اس وقت سے پہلے ہی ادا کر دے، ورنہ اس وقت پر ادا کر دے۔ پھر بھی ممکن ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پورے طور پر اس کے اسباب مہیا نہیں ہوتے، وسائل جمع نہیں ہوتے، یعنی اس کی کوشش تو پوری تھی لیکن کسی وجہ سے، جیسے آج کل کے حالات، صبح شام کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو، ادائیگی کی نیت ہوتی ہے لیکن حالات شہر کے ایسے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اس میں کہ وہ اتنے پیسے جمع ہو سکیں گے، خیال یہ تھا کہ جمع ہو جائیں گے لیکن ایک مہینے میں بھی جمع نہیں ہو سکے۔ اب جس کے پاس جاؤ وہ حالات کا بہانہ بنا کے دیتا نہیں، نتیجہ یہ کہ جب ادائیگی ہمارے پاس نہیں آئیں گے ہم آگے کیسے ادا کریں گے؟ تو اس قسم کی اگر صورتحال پیش آ جائے تو پھر بھاگنا نہیں چاہیے، اس میں بھی سامنے والے فریق کو بتا دیا جائے کہ دیکھو بھی میری ادا کرنے کی نیت بھی ہے لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں فوری طور پر اس کو ادا نہیں کر سکتا، میں انشاءاللہ مجھے تم کچھ مہلت دے دو، تو انشاءاللہ وہ مہلت دینے والا بھی اس کو اجر کا ثواب ملے گا اس کو، اور یہ شخص جو مہلت لے رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ اس کا جو اللہ نے اس کی ایک ساکھ تھی وہ باقی رہے گی، خراب نہیں ہوگی۔ لیکن خدا نہ کرے آدمی اگر فرار اختیار کر لے تو ایسی صورت میں اس کی ساکھ بھی خراب ہو جاتی ہے، آئندہ کوئی شخص کو قرض دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اور پھر یہ سمجھ لو کہ یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے جب تک صاحب حق خود معاف نہ کر دے، اس لیے اس پر بڑا ہمیں سوچ و بچار کرنا چاہیے کہ اول تو ہم قرض نہ لیں اور اگر بالفرض اگر لے لیں تو اس کو وقت پر ادا کرنے کی فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کا توفیق دے تو جتنا قرض لیا اس سے زیادہ بھی اگر ادا کریں، اگر طے شدہ بات نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے کہ جو ہم نے لیا کسی سے اس سے زیادہ ہم نے ادا کیا، تو انشاءاللہ یہ اچھی بات ہے، یہ صورت وہ ہے جو پسندیدہ ہے، بشرطے کہ یہ پہلے سے طے شدہ نہ ہو بس، ورنہ پھر یہ سود ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور دیگر معاملات ہیں دین کے، ہمیں اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں تو جاننے والوں سے پہلے معلوم کر لیں۔ بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا،
اپنے طور پر ایک صورت متعین کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو ہماری عزت کا مسئلہ آ گیا. لیکن لازمی بات ہے کہ پہلے سے اگر ہم طے کر لیں گے، معلوم کر لیں گے، تو انشاءاللہ اس میں کسی کے لیے رسوائی کا سامان نہیں ہوگا. اس لیے شرعی باتوں میں پہلے سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ معلومات حاصل کریں دین کے بارے میں. آج سچی بات میں یاد کر دوں کہ ہمیں اپنے دین سے آگاہی نہیں، نماز کے پورے فرائض و واجبات کا ہمیں علم نہیں، روزوں کے جو واجبات ہیں ان کا علم نہیں، روزہ کس چیز سے واجب ہوتا ہے، کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا ہمیں حکم کا پتہ نہیں، روزے کا کفارہ کیا ہے ہم یہ نہیں جانتے. اسی طریقے سے دیگر اور بہت سے معاملات ہمیں آج قرآن اور حدیث ان دونوں میں تمیز نہیں. اگر عربی کی کوئی عبارت سامنے پیش کر دی جائے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا یہ قرآن ہے یا حدیث. بعض لوگوں کے سامنے کوئی بات رکھی جا کہتا اچھا، کسی اور کے سامنے جب وہ نقل کرتے ہیں تو اس کو اسی طرح نقل کرتے ہیں کہ جی وہ قرآن میں یوں آیا، حالانکہ وہ بات حدیث کی ہوتی ہے. تو ایسی بات کہنے سے بھی گریز کرنا چاہیے. جب ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اس کو آپ اس طور پر تو نقل کر دیں کہ میں نے یہ بات سنی ہے، اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی بات ہے یا حدیث کی ہے. یعنی واضح کرنے کے بعد اگر بات کہہ دیں اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس بات کی تحقیق نہیں ہے تو نہ کہیں تو زیادہ اچھا ہے. آج کل ہمارے پاس مختلف جو ہے میسیج آتے رہتے ہیں اور اس میں ہوتا ہے کہ صاحب اس میسیج کو عام کر دیجئے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ میسیج صحیح بھی ہے یا غلط، اور ہم یہ سمجھ کے کہ دین کی بات ہے اس کو اور آگے کر دیتے ہیں، دوسرا اور آگے کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے ایسی بات جب تک آدمی تحقیق نہ کر لے اس وقت تک آگے مت پہنچائیے. انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے وہ آگے کرتے. گریز کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. بلکہ ایک تاریخی واقعہ اس سلسلے مجھے ابھی ذہن میں آیا کہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، بڑا عقل مند وزیر تھا، دانا تھا. اس کے دور میں بہت ترقی ہوئی ملک و سلطنت کی. جب وہ بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا تو بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی کہ ایسا دانا وزیر کہاں مل سکتا ہے، کیونکہ سلطنتیں اور بادشاہتیں بادشاہ نہیں چلاتے، وزیر چلاتے ہیں، مشیر چلاتے ہیں، جو مشورہ وہ دے دے. تو وزیر کے پاس اس نے آ کے یہ بات کہی بھی کہ بھئی تم بڑے دانا عقل مند آدمی تھے، لیکن اب تم ایسے بیمار ہو گئے ہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے بعد میرا وزیر کون ہو. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک تدبیر بتا دیتا ہوں. ایک 3 پتلے بنائے اس نے، اور تینوں پتلے ایک جیسے تھے، اس میں کوئی سر منہ فرق نہیں تھا. اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور اس کا راز بھی بتا دیتا ہوں. جو بھی آپ کے پاس شخص آئے اس سے پوچھیے اس کا راز کیا ہے، اس میں فرق بتاؤ کیا ہے تینوں میں. جو آپ کو فرق بتا دے اس کو اپنا وزیر بنا لیجیے. اور بادشاہ نے وہ تینوں، وزیر نے وہ 3 جو پتلے تھے وہ بادشاہ کو دیے، اس کا انتقال ہو گیا. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرے پاس 3 پتلے ہیں، جو شخص بھی اس کا فرق بتا دے گا تو میں اسے اپنا وزیر بنا لوں. تو لوگ وزارت کے علاج میں بہت دور دور سے آئے، لیکن جب آگے دیکھتے تھے، ناپتے تھے، تولتے تھے، وزن کرتے تھے، کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا تھا. سب کے ایک جیسے کان، ایک جیسی آنکھیں، ایک جیسے قد، ایک جیسا رنگ، کوئی فرق نہیں. بڑے بڑے عقل مند آئے اور وہ وہاں فرق نہ جان سکے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں. تو دور دراز کا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ان تینوں پتلوں کو دیکھا، ان کو ناپا بھی، رنگ بھی دیکھا، اچھی طرح پرکھا، لیکن کہیں انہیں اس سے کوئی فرق نہیں آیا. تو بڑا پریشان ہوا. اس نے وہ تینوں پتلے رکھ دیے اور قریب تھا کہ واپس لوٹ جاتا، اچانک ایک پتلے کے کان میں اسے باریک سا سوراخ نظر آیا. تو وہ خوش ہو گیا. اس نے جلدی سے اس کو اٹھا کے دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، تینوں میں سوراخ تھا. اب پریشان ہو گیا کیا کروں، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو سوچنے لگا اور کچھ سوچنے کے بعد اس نے اس پتلے کے کان میں پھونک ماری، پھر دوسرے کے کان میں پھونک ماری، پھر تیسرے کے کان میں پھونک ماری اور خوشی سے اچھل پڑا. اور اس نے کہا کہ جی مجھے اس کا راز پتہ چل گیا، کیا فرق ہے اس میں. لوگوں نے بتایا جا کے بادشاہ کو کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فرق بتا دوں گا. بادشاہ نے کہا کہ درباریوں کو بلاؤ بھائی، سب کے سامنے دیکھیں کہ ایسا عقل مند آدمی، اسے کیسے پتہ چل گیا اس کا فرق کا، کیونکہ بننے سے پہلے وزیر تو بتا گیا تھا بادشاہ کو. اس نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کیا فرق ہے. تو بادشاہ کے سامنے اس نے اس پتلے کے کان میں پھونک ماری. وہ پھونک جو ہے کان میں گئی اور پیٹ میں چلی گئی. اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت سب سے اعلیٰ اور افضل پتلا یہ، سب سے دانا اور قیمتی
اگر لاکھوں ہیرو اور جواہرات کے بدلے میں بھی آپ اسے خریدیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. پھر کہا کہ دوسرا اٹھاؤ. دوسرا اس نے اٹھایا, اس کے کان میں پھونک ماری. وہ ایک کان سے پھونک نکلی, دوسرے کان سے چلی گئی. کہا کہ یہ آدمی بھی ایسا ہے کہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے, جس کام میں اس کو آپ لگا دیں گے لگ جائے گا. یہ اس شخص کی مثال ہے. پھر تیسرا پتلا اٹھایا اور کہا کہ یہ جو پتلا ہے تیسرا, یہ ڈھیلے کا بھی نہیں, اور اس میں پھونک ماری تو اس کی پھونک جو ہے وہ منہ میں چلی گئی. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے, لیکن تو یہ بتا کہ تجھے یہ فرق کیسے پتا چلا کہ یہ زیادہ قیمتی ہے, یہ قیمتی نہیں ہے, اور یہ ڈھیلے کا ہے, کیسے پتا چلا؟ تو عجیب لوگ تھے. دیکھیے, اس نے کہا کہ مجھے ایک حدیث سے پتا چلا. کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پڑھی, اور حدیث اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حضرت انس وہ ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جن کی تربیت فرمائی, اور 10 سال آپ کی خدمت کی ہے. انہوں نے چھوٹے سے آئے تھے آپ کی خدمت میں, 10 سال رہے, اور اس طرح سے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا, کبھی نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا. 10 سال تک. فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام کا کہا, اس کے کرنے میں انہیں تاخیر ہو گئی, اور بہت دیر کے بعد جب یہ اپنے گھر پہنچے والدہ کے پاس, تو والدہ نے پوچھا کہ انس کہاں رہ گئے تھے, تم اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اما جان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام سے بھیجا تھا. پوچھا کہ وہ کیا کام تھا؟ فرمایا کہ وہ ایک راز کی بات ہے جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرنا, یعنی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی سے مت کہنا, جب یہ راز کی بات ہے تو راز ہی رہنے دینا. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ جو آدمی راز کی بات کو راز رکھے, اس سے قیمتی آدمی کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو آدمی راز نہ رکھ سکے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو یہ جو پہلا پتلا ہے, جب اس میں نے پھونک ماری کان میں, وہ چلی گئی پیٹ میں اتر گئی. وہ یہ آدمی اپنے پیٹ میں بات کو رکھ سکتا ہے, اس لیے یہ قیمتی آدمی, جس آدمی میں راز داری والی وصف ہو, صفت ہو, وہ آدمی سب سے قیمتی. اور دوسرا آدمی جو تھا, اس کی ایک کان سے سنا, دوسرے کان سے نکل گیا. تو گویا یہ آدمی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے, یہ بات سنتا ہے لیکن دوسرے کان سے نکال دیتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو جس کام میں لگاؤ لگ جائے گا, یہ لیکن اس سے کم قیمتی ہے. اور تیسرا جو تھا, اس کی کان میں پھونک ماری تو منہ سے نکل گئی. اس سے پتہ چلا کہ کان میں پھونکا, ادھر منہ سے نکال کے اس نے آگے پھونک دیا, اور وہ بات جو ہے کہیں سے کہیں پہنچ گئی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر تمہارے پاس خبر لے کر آئے, اس خبر کو آگے مت کر دو جب تک تحقیق نہ کر لو. آج ہمارا المیہ یہی کہ ہم نے ایک بات سنی, اس کو آگے کر دیا, پھر اس سے آگے کر دیا. نتیجہ یہ کہ وہ افواہ کی شکل میں پورے پاکستان میں پھیل جاتی ہے اور بات کا پتنگڑ بن جاتا, ہوتا کچھ بھی نہیں. تو اس لیے بہرحال یہ ایک تاریخی بات ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے, لیکن ہے حقیقت کہ رازداری کا جو وصف ہے یہ بہت بڑا وصف جس شخص میں بھی ہو. اور ویسے بھی یہ بات یاد رکھیے کہ دین کی بات ہے یہ, کہ جو راز کی بات ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے. جب کوئی شخص تمہیں راز کی بات بتائے تو تمہیں چاہیے کہ اس راز کو راز ہی رہنے دو. ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ تین دوستوں میں بات چیت, دو دوستوں میں بات ہوئی اور اس نے کہہ دیا میاں میں تمہیں بتا رہا ہوں, تو آگے مت بتانا. وہ آگے جا کے ضرور کہے گا اور کہے گا کہ تمہیں بتا رہا ہوں, تم آگے مت کسی سے کہنا, مجھے منع کیا لیکن صرف تمہیں بتا رہا ہوں. اس کے بھی پھر آگے دوست ہوتا ہے, وہ آگے پھر بتاتا ہے, اور بتاتے بتاتے وہ بات پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے اور پھر راز راضی رہتا ہے. تو ایسے راز سے کیا فائدہ؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں یقیناً وہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. ہمیں اپنے دین کو سیکھنا چاہیے. آج دین کو نہ سیکھنے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں ہمیں پیدا ہو جاتی ہیں, علم نہیں ہوتا, جس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے ہم جو ہے وہ نالاں رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, بدگمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یقین جانیے بدگمانی کا کوئی علاج نہیں, بدگمانی کا کوئی علاج نہیں. اس لیے بدگمانی سے ہی بچنا چاہیے. اگر کسی آدمی کے اندر 100 چیزیں ہوں اور 99 چیزیں بدگمانی میں مبتلا کرنے والی ہوں, لیکن ایک چیز ایسی ہو جو بدگمانی سے نکالنے والی ہو, تو ہمیں چاہیے اسی ایک چیز کی طرف جائیں جو بدگمانی سے نکالنے والی ہوتی ہے. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو آدمی بدگمانی کرتا ہے اس نے گویا اپنے آپ کو پھانسی کے بندے پہ چڑھا دیا, اور اچھا گمان رکھنے والا بہرحال نجات پا جائے گا.
کوئی آدمی اگر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ نیک آدمی چاہے وہ نہ ہو، لیکن ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے، تو انشاءاللہ اچھے گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ ہو کہ اچھا نہیں ہے اور حقیقت میں وہ اچھا تھا، تو بلا وجہ بدگمانی کی وجہ سے ہم گرفتار بلا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کے حالات کو بہتر فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ دھماکے کر رہے ہیں یا لوگوں کو ناجائز طور پر مار رہے ہیں، اے اللہ ان کی موت کا سبب بن رہے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے ایسے لوگوں کو اولاً ہدایت عطا فرما دے، اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔